واصف علی واصف 1929 میں خوشاب میں پیدا ہوئے۔ نسب آوان اور قبیلہ کنڈان ہے۔ محققین کے مطابق آوان قبیلے کے جد امجد حضرت عباس بن علی بن ابی طالب ہیں۔ اس وساطت سے آپ کا شجرہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ میرا نام کاشف محمود، میں ایک ہی بیٹا ہوں اور 3 بہنیں ہیں میری۔ تینوں بہنیں مجھ سے چھوٹی ہیں۔ تینوں کے نام سعدیہ واصف، نادیہ واصف اور قدسیہ واصف رکھے گئے تھے۔ میرے نام کے ساتھ سرکار نے واصف نہیں لگایا، میرے نام کے ساتھ آپ نے خود محمود لگایا، کاشف محمود۔ مجھے ابھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو کر لیں، کاشف علی واصف لکھ لیں اپنا نام، تو میں کہتا ہوں جو سرکار واصف صاحب نے میرا نام رکھا ہے میں اسی کے ساتھ ہی بہت خوش ہوں۔ نام کے اندر پہچان نہیں ہے بلکہ ذات کے اندر پہچان ہوتی ہے کہ یہ ان کا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ ابتدائی تعلیم خوشاب میں اور سیکنڈری تعلیم جھنگ میں حاصل کی۔ 9th 10th کی خوشاب سے، اس کے بعد پھر آپ جھنگ تشریف لے کے گئے، وہاں سے آپ نے BA تک ایجوکیشن حاصل کی، گورنمنٹ ڈگری کالج جھنگ سے دی۔ پھر آپ لاہور تشریف لے آئے تھے اور وہاں سے پھر آپ نے MA انگلش اور باقی معاملات کیے تھے۔ مادر علمی میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ اور گورنمنٹ کالج لاہور بھی شامل ہیں۔ آپ نے پرانی انارکلی میں لاہور انگلش کالج کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا، جہاں BA اور MA کے طلباء کو انگریزی کی تعلیم دی جاتی۔ میں BA کرنے والا تھا تو میں ان کے پاس انگلش پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ دل یہی چاہتا تھا کہ ملک واصف صاحب کے پاس حاضری ہو، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو دیکھیں۔ حالانکہ اس وقت عمر 21 سال تھی، ان کی کئی باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی تھیں۔ میرا نام حسن قیوم نقوی ہے۔ میں واصف صاحب کے پاس 1980 میں 1980 میں نابا روڈ پہ واقع کالج، جس کے آپ پرنسپل تھے، داخلہ لیا۔ واصف صاحب کے پاس جب ہم پڑھنے لگے تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ایک یہ بہت ہی اچھے اور بہت ہی شفیق انسان ہے۔ ان کا پڑھانے کا انداز، ان کا جو سٹائل تھا پڑھانے کا، وہ انتہائی ڈیفرنٹ تھا، اور آپ بہت ہی اچھے انداز سے، بڑے ہی شفیقانہ انداز سے پڑھاتے تھے۔ اس کالج میں روحانی مجالس رات گئے بپا رہتی۔ یہ کالج ادیبوں، شاعروں اور درویشوں کے لیے ایک تزکیہ گاہ بھی تھا۔ آپ ایک بے مثل درویش، حق آگاہ دانشور، شاعر اور صاحب اسلوب نثر نگار تھے۔ جمعرات کی محفل ہوا کرتی تھی آپ کے ہاں، سوال جواب کی، پھر ایک جمعے کی محفل ہوتی تھی۔ جمعے کی محفل بڑی خاص ہوتی تھی، یا مختلف دو صاحب آپ کے ہاں ہوتی تھی، وہاں بڑا دانشور طبقہ ہوتا تھا۔ ہم نے خود دیکھا ہوا ہے اشفاق صاحب کو، بانو قدسیہ کو، حنیف رامے کو، ڈاکٹر جمل نیازی کو، منو بھائی کو، وہ بالکل آپ سے جو ہے وہ سوال و جواب کا ایک سیشن چل رہا ہوتا تھا، اور وہ سوال اور جواب جو ہے نا وہ بہت ایک ڈفرینٹ نوعیت کا ایک شعوری لیول ہوتا تھا، یعنی کہ اس میں سوال کرنے والوں پر بھی آفرین تھی کہ وہ کیسے کیسے چبھتے سوالات کرتے تھے، جس میں یعنی کہ اگر وہ سوالات کوئی مولوی سنے تو وہ شاید ان کو فارغ کر دے کہ یہ کیا بات ہے بلائی، لیکن آپ نے جیسے تحمل سے سن کر ان کو شافی جواب فرماتے تھے، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اور تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ وہ میں اس زمانے میں انگلش کی یہ بات کر رہا ہوں، واصف صاحب نے جیسے پڑھائی ہے، لوگ اس زمانے میں 66 نمبر لے کے پاس جو ہوتا تھا، بڑا اچھا اسٹوڈنٹ، وہ بڑا خوش ہوتا کہ الحمدللہ میں نے انگلش کلیئر کر لی۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ واصف صاحب نے جیسے ہی پڑھایا اور میرے جیسے نالائق آدمی نے اس وقت 98 نمبر لیے۔ ہم نے ملک واصف صاحب کے پاس جو انگلش وغیرہ پڑھی اور دوسرا جو لٹریچر وغیرہ پڑھا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ایسا بس متاثر کن اور دل موہ لینے والا اور دل میں جا گزین ہو جانے والا انداز تھا کہ ان کے پڑھائے ہوئے لفظ، ان کی ڈرامہ پڑھانے کی اور پوئٹری پڑھانے کا جو انداز تھا، آواز کا زیر و بم اور ان کی ادائیگی، ایک مختلف الفاظ پہ زور دینا یا جس انداز سے اس کا بیانیہ، پروننسیشن، ایک کمال تھا ان کا۔ اور آج بھی اب اس بات کو میرا خیال ہے کوئی 45 سال تو گزر چکے ہیں، لیکن وہ ان کا ڈرامہ پڑھایا ہوا آج بھی کانوں میں وہ گونجتا ہے۔ آپ کا گھر کے اندر بیٹھنا، اٹھنا اور محفل میں ہونا، اس میں نہ کوئی فرق نہیں تھا، ایک جیسی پرسنالٹی تھی۔ مطلب مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ سرکار واصف اگر اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے چاہنے والوں سے گفتگو فرما رہے ہیں
یا محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور محفل میں گفتگو ہو رہی ہے تو یہ کوئی اور والد صاحب مجھے لگ رہے ہیں، یا گھر میں جو ہے وہ بالکل اور ہوتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں تھا، وہ بالکل ایک ہی مزاج کے تھے. واصف صاحب کا ایک جملہ سکون حاصل کرنے کے لیے کافی ہے. کیا ہے جی؟ اپنی زندگی سے گلا شکوہ اور تقاضا نکال دیں، سکون ہو جائے گا. واصف صاحب حضور سے سوال ہوا کہ ہم تو آپ سے فیضیاب ہو گئے ہیں، تو ہمارے بعد والے ان کا کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی فکر کریں، بعد میں آنے والوں سے ہم خود ڈیل کر لیں گے. اور یہ بعد میں آنے والے ہم لوگ بیٹھے ہیں بول رہے ہیں. آپ کی یادداری پہ بڑا پیارا لکھا ہوا ہے. جب انہوں نے لکھا ہوگا کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہوگا آنے والے دور میں یہ بات آپ کے سامنے سیرے پہ لکھی جائے گی کہ ہوں چراغ داغ، آپ کا شعر مبارک ہے، ہوں چراغ داغ بنا ہوا سر شام جلتا ہوں شوق سے، میرے پاس آئیں گے وہ کبھی جنہیں ایک سحر کی تلاش ہے. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے کبھی کسی طالب علم کی عزت نفس کو پامال ہونے نہیں دیا. آپ ایون کسی بچے سے فیس کا بھی کوئی بات کرتے تھے تو اسے باہر لے جاتے تھے آرام سے، وہ اسے کوئی بات کہتے کہ آپ نے فیس جمع کرائی ہے یا نہیں کرائی. اور یہ پہلا کالج میں نے دیکھا تھا کہ جس میں کوئی رجسٹر مینٹین نہیں ہوتا تھا کہ جی آج فلاں بچے نے فیس نہیں دی فلاں. آپ کو زبانی یاد ہوتا تھا اس نے دے دی ہے اس نے نہیں دی، اور بس اسی حوالے سے وہ بھی انہیں پتا تھا، ہمیں نہیں پتا اس نے فیس دی ہے نہیں دی. آپ اس کو باہر لے جاتے، بڑے پیار سے اسے کہتے، وہ نیکسٹ دے دیتا ہوگا. لیکن یہ بھی بات ہم اس بچے سے پوچھتے کہ بھئی آپ باہر گئے تھے، واصف صاحب نے آپ سے کیا کہا؟ کیونکہ تجسس تو ہوتا ہے نا کہ ایک بچے کو اٹھایا کلاس سے باہر لے کے گئے کہ کون سی بات انہوں نے کی ہے، تو وہ اس نے کہا نا وہ سر نے کہا تھا کہ فیس لے آؤ، تو فیس اس دفعہ مجھ سے لیٹ ہو گئی. پہلا شعری مجموعہ شب چراغ 1978 میں تباہ ہوا. نثر پاروں کی کتاب کرن کرن سورج 1984 میں شائع ہوئی. روزنامہ نوائے وقت میں 1984 سے گفتگو کے عنوان سے ہفتہ وار کالم لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ بلا واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے جو ہے نا وہ 4 پلرز ہیں. پہلا پلر الہیات ہے، اور دوسرا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیسرا اخلاقیات ہے، اور چوتھا پلر ہے پاکستانیات. کہ بلا واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی بات کو فوقیت دینا ایسے جیسے شرک. اب یہاں سے دیکھیں کتنا بڑا مفہوم آ گیا ہے جی. میرے خیال میں ایسا آدمی نہیں ہے جو ملک واصف صاحب کی محفل میں آئے اور اس میں تبدیلی پیدا نہ ہو. ملک واصف صاحب ایسا جنریٹ کرتے تھے آدمی کو اندر سے کہ اس کو مزید گائیڈنس کی ضرورت تو رہتی تھی، لیکن وہ کم از کم کسی کو دکھ تکلیف دھوکہ فریب نہیں دے سکتا تھا. جہاں تک کالج کے اندر پردے کا سوال تھا، ہم لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے بیٹھتے تھے، لیکن ہمارے درمیان ایک پردہ تھا، بہت موٹے کپڑے کا کرٹن. اور پردے کا یہ عالم تھا کہ اگر یہ میں کہوں کہ میں ایک والد اپنی بیٹی کی شاید ویسی حفاظت نہ کر سکوں جیسے ملک صاحب کسی دوسروں کی بچیوں کی حفاظت کرتے تھے. چھٹی ہونی، آپ کے گیٹ پہ کھڑے ہو جانا، بچیوں کو پہلے چھٹی دینی. کالج سے باہر نکلتے سامنے اے جی آفس تھا، اے جی آفس پہ وہاں ویگنز کا سٹاپ تھا. وہ بچیاں سیدھی وہاں ویگن سٹاپ پہ جاتی، جب تک وہ ساری بیٹھ نہ جاتی واصف صاحب اندر نہیں آتے تھے. جب وہ بیٹھ گئی چلے گئی، پھر آپ نے بچوں کو کہا لڑکوں کو کہا کہ بھئی اب آپ جائیں. کیونکہ واصف صاحب کے جو ہے نا ایک فکرہ جو ہے نا اصل میں وہ پورا ایک تھیسس ہے. آپ لکھتے ہیں زندگی نیوٹن ہی نہیں زندگی ملٹن بھی ہے. اس میں 5-6 الفاظ میں آپ نے ایک پورا تھیسس بیان کر دیا ہے. اور نیوٹن جو ہے نا وہ 17ویں صدی میں انگلینڈ کا ایک سائنسدان تھا جو کہ مادیت کا استعارہ ہے. ملٹن بھی 17ویں صدی میں اور وہیں کا شاعر تھا، لیکن یہ جمالیات اور روحانیت کا استعارہ ہے. خوبصورت الفاظ میں آپ نے انتہائی لٹریری انداز میں کتنا بڑا تھیسس بیان کر دیا کہ زندگی جو ہے نا وہ صرف میکانیت ہی نہیں ہے، میکینکس ہی نہیں ہے، بلکہ زندگی اخلاقیات بھی ہے، جمالیات بھی ہے، روحانیات بھی ہے. واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد، ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں. آپ کی سوچ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے جی، آپ کی مکمل سوچ ہے اور آج بھی موجود ہے. مجھے کئی دفعہ انہوں نے کچھ چیزوں کے بارے میں ایسے ہلکا ہلکا سا بتایا، جیسے کہ اگر کسی کے لیے دعا کرنی ہو تو پہلے اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ کھڑا کرنا اور محسوس کرنا کہ وہ اس وقت کس کرب سے گزر رہا ہے. پھر اس کے لیے تم دعا کرو گے تو وہ اس کے لیے وہ بات بڑے معنی خیز ہو جائے گی اور اس کے لیے دعا نکلے گی دل سے تمہارے. اب آپ کو پتہ نہیں شاید اندازہ تھا کہ کل کو کوئی مجھے دعا کے لیے کہے گا، تو اس لیے مجھے یہ بات سمجھائی ہے. پاکستان کے بارے میں قبلہ صاحب نے ہمیں بہت اچھی خبریں دی ہوئی ہیں. آپ نے
فرمایا کہ حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید ترک نہ کرنی چاہیے. یہ جملہ پاکستان کے بارے میں بھی, اور آپ نے بڑا ہمیں کیٹیگوریکلی بتایا ہوا کہ پاکستان نور ہے, نور کو زوال نہیں. اور لوگ اس کی تشریح پوچھتے ہیں, میں کہتا ہوں اس کی تشریح آپ نے اس کے بعد کے جملوں میں لکھی ہوئی ہے. پاکستان نور مصطفی کی روشنی میں قائم کیا ہے, اسلام کی روشنی میں, اور اس کی بقا بھی نور محمدی کے ساتھ وابستگی میں ہے کہ جب تک ہم کلمے سے وابستہ ہیں پاکستان کو خطرہ کوئی نہیں ہے. میرے جیسے بہت سے لوگ حضور واصف صاحب کے پاس وہ روشنی کی تلاش میں, سحر کی تلاش میں آئے ہیں, اور یہاں روشنی مل رہی ہے, انہیں نئی صبحیں مل رہی ہیں, کمال مل رہا ہے. 18 جنوری 1993 کو عالم تصوف کے فلک سے ایک اور ستارہ بچھڑ گیا. واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ خالق حقیقی سے جا ملے. سرکار واصف کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صاحبزادہ کاشف محمود کی زیر نگرانی جمعرات کی محفل کا باقاعدگی سے انعقاد کیا جاتا ہے, جس میں حاضرین سرکار واصف کے اقوال سے فیض یاب ہوتے ہیں. آپ کی برسی کے موقع پر آپ کے مزار پر چادر پوشی کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور اسی مناسبت سے الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں ہر سال سیمینار منعقد کیا جاتا ہے, جس میں ملک کی نامور شخصیات سرکار واصف علی واصف کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتی ہیں. سیمینار میں سرکار واصف علی واصف کے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد, جن میں مرد اور خواتین شامل ہیں, شرکت کرتے ہیں. برسی کے آخری دن سرکار واصف علی واصف کے صاحبزادے کاشف محمود کی زیر نگرانی اختتامی دعا کروائی جاتی ہے. میرا نام واصف باصفا, میرا پیر سید مرتضی, میرا ورد احمد مجتبی, میں سدا بہار کی بات ہوں.